ساتھیوں کی کمزوریوں کو دیکھنے سے اصلاح نہیں ہوتی، ساتھیوں کی غلطی کو چھپانے سے اصلاح ہوتی ہے. ہاں، ساتھیوں کی غلطی کو دیکھنے سے اصلاح نہیں ہوتی، ان کی غلطی کو چھپانے سے اصلاح ہوتی ہے. سنو غور سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیو، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دلی مرکز لائیو بیان میں. ساتھیو، یہ بیان چل رہا ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی بیان فرما رہے ہیں کہ ساتھیوں کی غلطیوں کو دیکھنے سے اصلاح نہیں ہوتی، ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپانے سے اصلاح ہوتی ہے. تو آئیے ساتھیو، ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں عالمی امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کا یہ بیان. حضرت جی کیا فرما رہے ہیں اس بیان کے اندر. کہ اس گھر میں چراغ جل رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے پھلان کر گھر میں داخل ہو گئے. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی تمہارے گاؤں کی طرح. اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور ناچنے والی ناچ رہی ہے. بڑے میاں مست ہیں شراب میں اور گانے میں. انہیں نہیں معلوم ہے تمہارے پہنچ گئے گھر پہ. بڑے میاں مست ہو رہے ہیں. حضرت عمر پہنچ گئے اندر. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا بڑا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو موت کا منتظر ہے وہ یہ گناہ کر رہا ہے. بڑی میاں نے کہا کہ عمر مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو. عمر جلدی مت کرو مجھے سزا دینے میں. اگر میں نے اللہ کا حکم ایک توڑا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑے ہیں. اللہ کے آپ نے 3 حکم توڑ دیے. میں نے ایک حکم توڑا ہے میں شراب پی رہا ہوں. آپ نے 3 حکم توڑے. اے عمر، آپ دیوار پھلان کر آئے، اللہ کا حکم ہے دروازے سے آؤ. عمر، آپ بغیر اجازت کے آئے گھر میں، اللہ کا حکم ہے کہ اجازت سے آؤ. عمر، آپ نے میرا ایک گناہ تلاش کیا گھر میں گھس کر، اللہ کا حکم ہے ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب کو مت تلاش کرو، ایک دوسرے کی کمزوری مت دیکھو، ایک دوسرے کے عیب مت دیکھو، ایک دوسرے کی کمزوری تلاش مت کرو. قرآن میں ہے، حکم ہے ولا تجسسوا. سنو، اللہ مجھے معاف فرمائے، پرانوں میں بیماری زیادہ ہے. وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، تو کیا کر رہا، میں کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا. جی ہاں، اسی میں لگے رہتے ہیں. اللہ نے اصلاح کے لیے دعوت کا کام دیا تھا اور ہم سمجھے کہ اصلاح ہو جائے گی، فلاں کی غلطی کو دیکھ کے سب کو بتا دو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. کہ نہیں، کسی مسلمان کے عیب کا کھولنا یہ اصلاح کا راستہ نہیں، فساد کا راستہ ہے. یاد رکھیو، کسی مسلمان کے عیب کا کھولنا یہ راستہ فساد کا ہے، اصلاح کا راستہ نہیں ہے. اس سے اصلاح نہیں ہوتی، چاہے کوئی شیخ وقت بھی ہو، کوئی کتنا بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بڑا شیخ ہو. سنو غور سے، اگر وہ کسی مسلمان کی غلطی کو دیکھ کر دوسرے کو بتلا رہا ہے تو یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے، فساد کرنے والا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ میں عرض کر چکا کہ غلطی کرنے والا تو ایسا ہے جیسا سوتے ہوئے آدمی کا ستر کھل جائے تو بلا کے دکھاؤ گے لوگوں کو کہ دیکھو فلاں آدمی سو رہا ہے، ستر کھلا ہوا ہے، کہ پاگل ہے وہ جو ایسا کرے. اس کو چاہیے کہ اس کا ستر اس طرح ڈھانک دے کہ اس کی بھی آنکھ نہ کھلے، اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا ستر دیکھ لیا. یہ نہیں کہ جگہ بھائی صاحب آپ کا ستر کھل رہا اٹھ جاؤ، ایسے نہیں. شرم آئے گی اس کو، ہاں، کہ اس کا ستر کھل گیا، ڈھک دو. سنو وہ کچھ کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ نہیں کہ اعلان کیا جائے کہ فلاں صاحب نے غلطی کی ہے، سب کو بتا دو. یہ راستہ فساد کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیب ظاہر کیے لوگوں پر تو دنیا میں فساد پیدا کرے گا. اسی طرح ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم. ہاں دیکھو، یہ آداب ہیں دعوت کے، یہ طریقے ہیں نبوت کے. ہے تو میں سے چوک ہو گئی کہ اندر داخل ہو گئے اور نگراں ہیں، امیر ہیں، دیکھنا ہے ان کو کہ رعایا کیا کر رہی ہے. ان کو تو حق ہے اس کا، لیکن نگرانی میں گھر میں داخل ہو گئے تو بڑی میاں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے. دیوار پھلان کر آئے، دروازے سے نہیں آئے، سلام نہیں کیا اور عیب تلاش کیا. سنو، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے روتے ہوئے نکلے اور باہر کھڑے تھے عبداللہ بن مسعود، ان کو بھی نہیں بتلایا گھر میں کیا دیکھا ہے. روتے ہوئے نکلے اور رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے دانتوں سے اپنی چادر دانتوں سے دبائے ہوئے تھے. روتے ہوئے نکلے اندر سے، اور حضرت عمر نے کسی کو نہیں بتلایا، کسی کو خبر نہیں ہونے دی.
ایک کو بھی نہیں. اور سنو، اور شراب پینے کی حد بھی نہیں لگائی، اعلان بھی نہیں کیا کہ بھائی اعلان کر جاتا بازاروں میں اور پوسٹر چھپ جاتا کہ فلاں صاحب نے یہ کیا ہے، کچھ نہیں. ہاں آج کل تو یہ مزاج ہے، کسی غلطی ہو جاوے ذرا انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ کرے تو ہم سب کو بتائیں فلاں نے یہ کیا ہے. یہاں کہ جو کسی مسلمان کا عیب ظاہر کرتا ہے وہ اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا وہ اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. اس لیے مولانا ایسا فرماتے تھے کہ ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے، خرابیوں کا لین دین نہیں ہے. ہمارے درمیان خوبیوں کے تذکرے ہیں، خرابیوں کے تذکرے نہیں ہیں. جی ہاں، خوبیوں کے تذکرے کرو، فلاں میں کیا خوبی ہے، فلاں میں کیا خوبی ہے. کہ تم خوبیوں کے تذکرے کرو گے خوبیاں منتقل ہوں گی، خرابیوں کے تذکرے کرو گے تو خرابیاں پھیلیں گی. اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھو، ماحول کو پاکیزہ رکھو، یہ فرمایا. پھر ماحول کو پاکیزہ رکھو، خوبیاں بیان کرو. ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ مومن کی خوبیاں بیان کرو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکل کر خاموش چلے گئے، کسی کو کچھ نہیں بتلایا. اور بڑے میاں نے حضرت عمر کے پاس آنا چھوڑ دیا. ایک عرصہ گزر گیا، بہت دن کے بعد خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی، حضرت عمر بھول گئے ہوں گے، چلو چلتے ہیں حضرت عمر کے مجلس میں. روایت میں ہے کہ بڑے میاں چھپ کر بیٹھے بالکل پیچھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ وہی آدمی آیا ہے آج اتنے دن کے بعد. حضرت عمر نے بلایا ان کو. وہ سمجھ گئے کہ آج سب کے درمیان بات کھلے گی اور یہاں رسوائی ہوگی. عمر سب کے سامنے بیان کریں گے میرا گناہ. جی ہاں، اور ڈر رہے تھے. حضرت عمر نے بلایا ان کو اپنے پاس، قریب بلایا، اور قریب بلا کر کان میں فرمایا حضرت عمر نے کہ بڑے میاں سے میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی. میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا. بڑے میاں نے کہا حضرت عمر کے کان میں، مومنین اپنا کان قریب لائیے. بڑے میاں نے کہا میں نے اس رات سے آج تک کبھی شراب نہیں پی. اس سے ہوتی ہے توبہ، اس سے ہوتی ہے تربیت. یہ ہے راستہ تربیت کا. ہاں یہ نہیں کہ غلط کرنے والے کو کا اعلان کر دو اس نے غلط کیا. جی ہاں، یہ نہیں. مسلمان کو رسوا کرنا، کہ مسلمان کو ذلیل کرنا اپنے لیے ذلت کا سامان کرنا ہے، پکی بات ہے. یہ راستہ بتایا. صحابہ کی سیرت دیکھو، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو. کہتے ہیں صحابہ والا کام، صحابہ والا کام، تو صحابہ والا کام تو صحابہ والے مزاج سے ہوگا نا. جی ہاں، صحابہ کا کام تو صحابہ کے مزاج سے ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے عیب تلاش مت کرو. قرآن میں حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے تھے تاکہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو. ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو. کیونکہ خوبیاں اللہ کی طرف سے یہ خوبیاں جو ملتی ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، اللہ کی تقسیم ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے جو چاہیں کام لیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اللہ کی چیزیں کام لیتے ہیں تو بجائے ہم اس کا تعاون کرنے کے اور بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. سنو، ہاں یہ تو اللہ نے اس کو منتخب کر لیا کہ جس کو اللہ منتخب کرے کہ ان کا تعاون کرو. یہ نہیں کہ ان کی مخالفت کرو. سنو اور سے. جی ہاں، ایک آدمی قربانی سے آگے آ گیا. جی ہاں، یہ جانے آج کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ کس سے کام لے لے؟ یہ اللہ میں تو عرض کر چکا کہ اللہ کو کام لینے کے لیے قابلیت کی اللہ کے یہاں شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس میں چاہتے ہیں قابلیت پیدا بھی کر دیتے ہیں. ہاں سنو غور سے. عجیب قصہ ہے کہ فرمایا کہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں. کسی کو سخاوت کی صفت، کسی کو امانت کی صفت، کسی کے اندر علم کی صفت. جی ہاں، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں. کہ جب اللہ کی چیزیں کام لیں تو تم اس کے کام پر اسے حسد مت کرو، کیونکہ حسد یہ تفریق پیدا کرتا ہے. کیونکہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے. حسد کا کام ہے ایک دوسرے کا مقابل بنانا، کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بناتا ہے. ساتھ ہی یہ تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کا. ساتھ ہی اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں.
تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.